عید کی نماز بسا اوقات بعض علاقوں میں پڑھنے کے لیے عورتیں بھی چل نکلتی ہیں، عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ گھروں سے نکلتی ہیں۔ کیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے عورت گھر سے نکل سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے بھی عید کی نماز کا حکم ہے؟ اس بات کو سمجھیں۔ بعض لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نہیں جی عید کی نماز عورتوں پر ضروری ہے، عید کی نماز عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں۔ حالانکہ میں پھر بتاؤں آپ کو، پہلے اس چیز کی شرعی حیثیت سمجھا کرو۔ جس طرح پہلے مسئلہ میں نے سمجھایا جمعہ اور عید کی نماز، اس میں جمعہ فرض ہے اور عید کی نماز فرض نہیں ہے، تو عید پڑھنے کی ویسے فرض کیسے معاف ہو گیا؟ حالانکہ عید کی نماز تو فرض نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں، جو عام 5 وقتی نماز ہے، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے عورتیں گھروں سے مسجد میں جاتی ہیں؟ نہیں، حالانکہ وہ تو فرض ہے۔ جب 5 وقتی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں گھروں سے مسجد میں نہیں جاتی تو عید کی نماز تو فرض نہیں ہے، پھر اس کے لیے گھر سے کیوں نکلتی ہیں؟ اس کے نکلنا کیوں ضروری ہوگا؟ فرض نماز کے لیے نکلنا جب ضروری نہیں ہے تو عید کی نماز کے لیے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ اب وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ حدیث پیش کرنا کمال نہیں، بلکہ حدیث کا صحیح معنی جو محدثین بیان کرتے ہیں اس کو پیش کرنا کمال ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید کی نماز کے لیے عورتیں بھی آئیں، عورتوں کو بھی آپ نے آنے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا کہ جس عورت کے پاس دوپٹہ نہیں، بڑی چادر نہیں، تو وہ اپنی سہیلی سے لے لے، اس سے لے کر آئے۔ تو مجھے کہنے کا اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے عید کا حکم تاکیدی ہے کہ جس کے پاس اپنی چادر نہیں دوسرے کو مانگ کے بھی لے کے آوے۔ میں کہتا مطلب عیدی نماز پڑھنے واسطے آئی ہو؟ میں نے کہا میں آپ کو حدیث اور بھی سناتا ہوں، آپ پوری حدیثیں سنو پھر نتیجہ نکالو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی نکلیں، جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی عید کے لیے نکلیں۔ اب آپ مجھے بتائیں حیض کی حالت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، حیض کی حالت میں عورت پر نماز ہی نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا حیض والی بھی نکلیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دور میں عورت کو اجازت دی گئی تھی جو ہے وہ نماز کے لیے آنے کی یا عید کے لیے آنے کی، اس کے تحت حکمت کچھ اور تھی، بعد میں وہ باقی نہ رہی۔ کیا مسئلہ تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ شو کرنا مقصد تھی، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں جو ہے وہ عورتوں کو بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کا کہہ دیا، فرمایا کہ عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور کافروں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد زیادہ شو کرنا مقصد تھی، اس لیے فرمایا جس عورت کو حیض آتا وہ بھی آ جائے، حالانکہ اس پہ تو عید کی وہ عید کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے معلوم عید کی نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ شو کرنا مقصد تھا۔ اور بات یاد رکھیں، جو 5 وقتی فرض نماز ہے، 5 وقتی فرض نماز کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے حضور ایک دور تھا، بھلائی کا دور تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ آپ کی زندگی میں عورتیں مسجد میں عید کی عام 5 وقتی نماز پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتی تھی، اور آپ نے عورتوں کو عید کی نماز بھی اور اس کے دوسری نماز بھی پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت دی تھی۔ اب مسئلے کو سمجھیں، فرض نماز بھی عورتیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی تھیں، لیکن اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اور اجازت بھی چند شرائط کے ساتھ دی تھی۔ پہلے مسئلہ سمجھیں، جو آپ نے اجازت دی تھی اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ صحابیات کو آپ نے فرمایا، مختلف احادیث ہیں، فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک صحابیہ نے یہ شکوہ کیا کہ ہمارے خامد ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا گھر میں نماز پڑھنا جو مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور آپ نے فرمایا گھر کا ایک کمرہ وہ ہے جو باہر کا ہے، ایک ہے جو اندر کا ہے، تمہارا مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور گھر کا جو کمرہ اندر والا ہے جہاں تمہارے لیے زیادہ پردہ ہے وہاں پر تمہارے لیے نماز پڑھنا باہر کے کمرے کی نسبت زیادہ افضل ہے۔
یعنی جس دور میں آپ نے اجازت دی اس دور میں بھی اجازت تھی، مرد کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، عورت کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا اس دور میں بھی واجب نہیں تھا، اجازت تھی۔ بہتر یہی تھا کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، بہتر یہی تھا عورت گھر میں نماز پڑھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مسجد میں آنے کی جو اجازت دی وہ تقریباً 8 شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی۔ کتنی شرطیں تھیں؟ 8 شرطیں۔ توجہ کریں، مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ آپ کسی کو سمجھا سکیں۔ تمام احادیث کو اکٹھا کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تیرا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن تم مسجد میں آئے گی تو مسجد میں آنے کے لیے یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن اس عورت کو جس کو اس کا خامد اجازت دے، جس کو اس کا خامد اجازت دے۔ خامد کی مرضی تھی کس عورت کو اجازت دیتا اور کسی کو نہ دیتا۔ جس طرح دیکھیں نا جی، عورتوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہاں جی، لہذا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ حجاب والی، پردے والی، دیندار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہے دینداری کی کمی ہوتی ہے، تو وہ پھر بسا اوقات ایک کام کے بہانے اور کئی کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور لیکن بتایا اجازت مانگے تو دے دو۔ پہلا بات اجازت پر موقوف کیا، فرمایا خامدوں کو کہا کہ بھئی اجازت مانگے تو ان کو دے دو، لیکن یہ حکم ایک بطور مشورہ کے تھا، استحباب کے تھا۔ اب خامد کی مرضی تھی وہ عورت کو اجازت دیتا یا نہ دیتا۔ عورت کو اجازت دیتا تب بھی ٹھیک تھا، نہ اجازت دیتا تو مرد کے حق میں یہ واجب نہیں تھا کہ عورت کو ضرور اجازت دے۔ نمبر 1، عورت کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت تھی اور یہ اجازت مرد کی اجازت پر موقوف تھی۔ اگر اجازت دیتا تو آنا اس کے لیے صحیح تھا، اجازت نہ دیتا تو اس کے لیے صحیح نہیں تھا۔ ایک حدیث میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نکلے۔ اگر خاوند کی اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اجازت کی شرط نہ لگاتے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ عورت کو اجازت دو، فرمایا رات کے وقت اجازت دو۔ اجازت تھی اور رات کے وقت اجازت تھی کہ رات کی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے۔ دن کے وقت جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ اس کی کیا؟ وجہ یہ کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں وہ نمازیں تو نہیں پڑھتے، وہ عموماً رات کو جلدی سو جاتے تھے، جو اس دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا تو لہذا جلدی سو جاتے تھے، تو فاسق و فاجر لوگ جلدی سو جاتے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ دن کے وقت تو گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، لہذا عورتوں کو مسجد میں نہ بھیجو، لیکن رات کو جو ہے اگر اجازت مانگے تو ان کو دے دو۔ وہ حضور نے مشورہ دیا خامدوں کو، لاگو نہیں کیا بھی ہر عورت کے پر تمہارے پر لاگو ہے، لازم ہے کہ تم اجازت دو۔ تو رات کے وقت اجازت تھی، یہ دوسری شرط تھی کہ رات کے وقت اجازت تھی، دن کے وقت نہیں تھی عام عورت کو۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا عورتیں مسجد کے لیے آئیں مسجد میں، لیکن پردہ کر کے آئیں، پردے میں لپٹی ہوئی ہوں۔ عورتیں مسجد میں آتی تھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پردے کے اندر اس طرح لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غالباً ان سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ نماز پڑھنے کے لیے آتی تو جب واپس جاتی تو اپنا پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھی۔ تو عورت مسجد میں آئے اس کو اجازت ہے، اس دور میں تھی، وہ پردہ کر کے آئے، بڑی چادر لپیٹ کے اپنے اوپر، جسم کا کوئی حصہ اس کا نظر نہ آتا ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں کتنی کو عورتیں پردہ کرتی ہیں، کتنا کرتی ہیں، برقعے بھی فیشن والے ہیں، چادریں دوپٹے بھی فیشن والے ہیں، پردہ ہی نہیں اس طرح لحاظ سے، اس لحاظ سے کرتی۔ اور اسی طرح آپ نے 4تھی شرط لگائی تھی عورت مسجد میں آئے تو اس شرط کے ساتھ اس کو اجازت ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے۔ آپ نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، اور منع فرمایا کہ جو ہے وہ خوشبو لگا کر عورت مسجد میں آئے۔ آج کل عورتیں نکلتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے بھی خوشبو تو پرفیوم تو پہلے استعمال کر دیا، تو شرطیں عورتیں پوری نہیں کرتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں شرط
آپ نے 5ویں شرط یہ لگائی تھی عورت مسجد میں آئے لیکن زیب و زینت کر کے نہ آئے، زیب و زینت کے بغیر آئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت مسجد میں آئی اور اس نے کافی زیادہ زیب و زینت کی ہوئی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ کیا مسئلہ ہے، عورتوں کو چاہیے اگر مسجد میں آئے تو زیب و زینت کر کر نہ آئیں۔ آج کل عورتیں جہاں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کپڑے دکھانے کے لیے جاتی ہیں۔ تو کداں سوٹ پایا، فلانی نے ادھر دا پایا، انہیں فیشن دا پایا، انہیں پرانا ہی پا لیا تو میں نواں پایا، تو انہیں بانو مارکیٹ چ لیا سی میں فلانی مارکیٹ چ زیب و زینت کر کے نہ آئے۔ فرمایا عورت اگر مسجد میں آئے پرانے کپڑے پہن کر آئے، اور بدبو کے بھی الفاظ ہیں، بدبو کے، حالانکہ اسلام خوشبو کو پسند کرتا ہے لیکن عورت کے حق میں یہ مسئلہ ہے، اگر اس کو اجازت تھی مسجد میں آنے کی اس حکم کے ساتھ تھی کہ خوشبو لگا کر نہ آئے بلکہ اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ 5 شرطیں ہوئی۔ 6ٹھی شرط عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اجازت دی اس دور میں آپ نے اجازت دی تھی اس شرط کے ساتھ کہ عورتیں آئیں گی، مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں ہوگا۔ عورتوں کا الگ سسٹم، مردوں کا الگ سسٹم، کسی طریقے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہ بازاروں کے آنے جانے میں اور نہ ہی جو ہے کہ مسجد میں کوئی اس طرح کی صورت ہو۔ بلکہ عید کی کوئی بھی نماز ہوتی، نماز ہونے کے بعد عورتیں فوراً پہلے نکل جاتی، مرد اس کے بعد مسجد سے نکلتے تھے، اختلاط سے منع کیا۔ آج جہاں جہاں بھی آپ غور کریں عید کی نماز ہوتی ہے، مردوں اور عورتوں کا جو ہے وہ جمگٹھا اکٹھا ہوتا ہے، جہاں سے عورتیں عید کی نماز پڑھ کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے تاک رہے ہوتے ہیں۔ کون روکے گا ان کو؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ بھی آپ نے اجازت دی تھی کہ فتنہ فساد کا خوف نہ ہو، تب اس کو آنے کی اجازت ہے۔ اگر فتنہ فساد کا خوف ہو تو عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے وفات کے بعد فرماتی ہیں، یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ کس دور کی بات کر رہی ہیں؟ حضور کی وفات کے بعد، حالانکہ وہ آج کے دور سے کتنا اچھا دور تھا۔ ہاں جی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ ام المومنین ہیں، امت کی ماں ہیں، اور ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کا بڑا اچھا سوچتی ہے، اور ایسی ام المومنین ہیں جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کی اجازت دی تھی تو کس وجہ سے کیسے دی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اپنے دور کی بات کی، جب حضور انتقال کر گئے، فرمایا اگر حضور آج کے دور کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ فتنہ فساد کا خوف ہو اگر تو پھر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ مجھے بتائیں کہ فتنہ فساد کا خوف ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی عام حالات میں بیچاری کوئی عورت بازار سے جا رہی ہو، نوجوان لوگ، لڑکے، نوجوان کیا ہر عمر کے لوگ بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک وہ بیچاری جو ہے اگلے بازار تک مڑ نہیں جاتی، یوں اس کو گھورتے ہی رہتے، اگلے بازار تک پہنچا کے پھر نظر واپس کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں فتنہ فساد کا خوف ہے کہ نہیں؟ تو پھر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت کیسے؟ مسئلوں کو سمجھا کریں، دین کو سمجھیں، دین کا فہم اور دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اپنی عورتوں کو کہیں اپنے گھر کے اندر رہیں، وہ گھر کے اندر اگر جتنے چاہے نوافل پڑھیں، وہ گھر کے اندر جو ہے عبادات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردوں کو باہر جا کر عبادات پہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، عورتوں کو گھروں کے اندر عبادت کا وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ عورت کا معنی ہی ننگ ہے، اور ننگ چھپانے کی چیز ہے۔ اگر ننگ آپ سے چھپتا ہوا نظر نہیں آتا تو پھر آپ اس کو گلی بازاروں میں کیسے ظاہر کرو گے؟ میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ضرور دی تھی، لیکن یہ اجازت ان شرطوں کے ساتھ دی تھی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا ہے کہ کیا اب شریعت بدل گئی؟ جب حضور کے دور میں
اجازت تھی تو آج آپ کیسے کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے یا عیدگاہ میں نہ آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا نا نا، شریعت نہیں بدلی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی۔ یہ عورتیں آج کی ان شرطوں کو پوری نہیں کرتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیں لگائی تھی، اگر شرط پائی جائے تو حکم پایا جاتا ہے، شرط نہ پائی جائے حکم نہیں پایا جاتا۔ اس لیے عورت کو آج شرطیں نہ پوری کرنے کی وجہ سے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام ہیں نا جی، صحابہ کرام وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور انہوں نے حضور کی بات کو سمجھا ہے اور دین کو انہوں نے حضور سے سمجھ کر پوری امت تک پہنچایا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں صحابہ کرام دین کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اب عورت مسجد میں آئے کہ نہ آئے اس کا فیصلہ صحابہ کرام سے کراؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نا نا، آج کی عورتوں کو حضور دیکھ لیتے، مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا عورتیں حضور کی وفات کے بعد مسجد میں آتی ہیں لیکن شرطیں پوری نہیں کرتی۔ آپ کا یہ معمول تھا، ایسی عورتوں کو آپ پتھر مارا کرتے تھے۔ احادیث موجود ہے باقاعدہ، جو شرطیں نہیں پوری کرتی تھی صحابہ کرام پتھر مارتے تھے ان عورتوں کو، نکلو یہاں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی کام اگر دین سمجھ کر کرتے ہو تو پھر اس کو سمجھو کہ واقعی دین کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک خاتون نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا شرطیں پوری نہیں کرتی، حضور نے شرطوں کے ساتھ اجازت دی تھی، حالانکہ شرطیں پائے جانے کے باوجود آپ نے فرمایا تھا بہتر یہی ہے تمہارے حق میں، افضل یہ کہ گھر میں نماز پڑھو۔ تو مجھے کہنے لگی اچھا اس طرح کا فتنہ اور خوف تو بوڑھی عورتوں کے متعلق نہیں ہوتا نا، نوجوانوں کے متعلق ہوتا ہے، لہذا نوجوان کو تو آپ روک سکتے ہیں، بوڑھی عورت کو آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ بوڑھی عورتوں کا مسئلہ تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہاں جی، کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہاں جی، میں نے تو پھر بطور مزاح کے جواب دیا، میری رشتہ دار تھی، مجھ سے بڑی بھی تھی، میں نے کہا مسئلہ میں نے سمجھا دیا ہے، یہ مسئلہ نوجوان کے لیے بھی اور بوڑھی کے لیے بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو آج کل جو ناچاکیاں ناتفاقیاں اور یہ حادثات پیش آ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ برے واقعات، یہ نوجوانوں کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں اور بوڑھیوں کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے آج کل نوجوان اور بوڑھی دونوں بیچاری جو ہے نا ایک لائن میں ہیں۔ میں کیا اگر یہ بات کہتے ہو کہ نہیں 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 بوڑھی کو تو ضرور اجازت ہونی چاہیے، میں نے کہا پھر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کہتے ہو کہ بوڑھی مسجد میں آئے گی تو کیا خدشہ؟ میرے بھائیوں میں نے کہا کہ مسیتے بابے زیادہ ہوں گے، مسیتے بابے زیادہ ہوں گے۔ پھر چپ کر گئی۔ الجنس یمیر الجنس، نوجوان نوجوان کی طرف مائل ہوگا اور بوڑھا بوڑھی عورت کو دیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں مسئلہ نوجوان کے لیے بھی یہی ہے اور بوڑھے کے لیے بھی یہی ہے۔ دین کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم بڑا احسان فرمایا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اور ان بابرکت گھڑیوں کے اندر، ان بابرکت لمحات کے اندر کچھ دیر دین کی بات سننے کی اور سمجھنے کی جو اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔